یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ کبھی کبھی ایک تہذیب کا جنازہ دوسری تہذیب کی بارات بن جاتا ہے۔ آج ہم اردو ادب کے ایک ایسے ہی ڈرامیٹک موڑ کی بات کریں گے جہاں ایک شہر کی تباہی نے دوسرے شہر میں شاعری کو ایک بالکل ہی نیا روپ دے دیا۔ جی، یہ کہانی ہے دو شہروں کی۔ ایک طرف دہلی، جہاں مغلیہ سلطنت کا سورج ڈوب رہا تھا، اور دوسری طرف لکھنؤ، جہاں ایک نئی طاقت، ایک نئی تہذیب طلوع ہو رہی تھی۔ یہ صرف تاریخ نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیاست اور سماج کیسے آرٹ اور لٹریچر کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ لیکن اس پورے ادبی انقلاب کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو اس ساری بحث کی بنیاد ہے: دبستان۔ تو دبستان کا مطلب صرف کوئی جگہ یا علاقہ نہیں ہوتا، یہ ایک سوچ ہے، ایک مشترکہ ذہنیت، ایک خاص نظریہ جو اس دور کے فنکاروں کو اپنے ماحول سے ملتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ فضا ہے جس میں شاعر سانس لیتا ہے، اور پھر وہی فضا اس کی شاعری کا رنگ بن جاتی ہے۔ اور اردو شاعری کی تاریخ میں دو ایسے عظیم دبستان گزرے ہیں، دہلی اور لکھنؤ، اور ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مطلب ایک دوسرے کی مکمل ضد۔ جہاں دہلی کی شاعری روح کی گہرائیوں میں اتر کر درد، تصوف اور فلسفے کی باتیں کرتی تھی، وہیں لکھنؤ کی شاعری کا سارا دھیان ظاہری دنیا، اس کی رنگینیوں اور اس کے حسن پر تھا۔ اچھا، تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ شاعری کے مزاج میں اتنی بڑی، اتنی بنیادی تبدیلی آخر آئی کیوں؟ اس کا جواب ہمیں تاریخ کے ان ہنگامہ خیز اوراق میں ملتا ہے۔ دیکھیے، 18ویں صدی میں مغل سلطنت کمزور ہو رہی تھی۔ صدیوں سے جو دلی علم و فن کا مرکز تھی، وہ بیرونی حملہ آوروں کے ہاتھوں لٹ رہی تھی، برباد ہو رہی تھی۔ اور ٹھیک اسی وقت اودھ کی ریاست اور اس کا دارالحکومت لکھنؤ امن اور خوشحالی کے ایک نئے جزیرے کی طرح ابھر رہا تھا۔ تو ہوا یہ کہ جب دلی کی گلیاں غیر محفوظ ہو گئیں تو وہاں کے شاعروں، ادیبوں اور فنکاروں نے ایک ایسے ٹھکانے کی تلاش شروع کی جہاں ان کے فن کو سکون اور قدردانی مل سکے۔ یہ صرف لوگوں کی ہجرت نہیں تھی، یہ ذہانت اور فن کی ہجرت تھی۔ اور وہ ٹھکانہ انہیں ملا لکھنؤ کی شکل میں۔ لکھنؤ ایک بالکل الگ دنیا تھی۔ یہاں جنگوں کا خوف نہیں تھا، بلکہ زندگی کا جشن تھا۔ یہاں کے نواب آرٹ کے قدردان تھے، پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے، ایسے ماحول نے اس شاعری کو جنم دیا جو دکھوں کا مرثیہ نہیں بلکہ خوشیوں کا قصیدہ تھی۔ تو کیسا تھا لکھنؤ کا یہ نیا رنگ؟ چلیں اب ذرا اس شاعری کی دنیا میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ اسے دلی کی روایت سے کون سی چیزیں الگ کرتی تھیں۔ سب سے بنیادی فرق تھا داخلیت سے خارجیت کا سفر، یعنی شاعری نے انسان کے اندر جھانکنا چھوڑ دیا، اس کے دکھ، درد، روحانی تلاش، ان سب کو چھوڑ کر بیرونی دنیا پر توجہ مرکوز کر دی۔ یہ کوئی گہرا فلسفہ نہیں تھا، یہ لکھنؤ کی خوشحال اور پرتعیش زندگی کا ایک قدرتی عکس تھا۔ شاعری کا پورا فوکس ہی بدل گیا۔ اب شاعر محبوب کی روح سے زیادہ اس کے سراپا، اس کے لباس اور زیورات کی تفصیلات میں کھو گیا۔ تصوف اور فلسفے جیسے گہرے موضوعات کی جگہ وصال کی لذتوں اور دنیاوی عشق کی نوک جھونک نے لے لی۔ لکھنؤ کی شاعری کی دوسری بڑی پہچان تھی زبان کا استعمال۔ یہاں جذبات کے اظہار سے زیادہ اہم زبان کی نمائش اور لفظوں کی کاریگری تھی۔ اسے رعایت لفظی کہا گیا، مطلب لفظوں کا کھیل، جہاں معنی سے زیادہ لفظوں کی بناوٹ اور ان کی آواز پر زور دیا جاتا تھا۔ اور ایسا کیوں تھا؟ سوچئے، ایک پرسکون اور درباری ماحول میں جہاں زندگی کی کوئی بڑی جنگ نہیں تھی، شاعروں کے لیے اپنی ذہانت اور ہنر ثابت کرنے کا میدان ہی زبان رہ گئی تھی۔ شاعری ایک فن سے بڑھ کر ایک مقابلہ بن گئی تھی، ایک ایسی کاریگری جس میں لفظوں کو ہیروں کی طرح تراشا جاتا تھا۔ اب جب ہم نے اس انداز کی باریکیوں کو سمجھ لیا ہے تو آئیے ان تین بڑے استادوں سے ملتے ہیں جنہوں نے اپنے کلام سے اس دبستان کی عمارت کو کھڑا کیا۔ پہلا بڑا نام ہے انشاء اللہ خان، انشاء کا۔ انشاء اس اسکول کے سب سے ذہین، سب سے شوخ اور سب سے زیادہ تجربے کرنے والے شاعر تھے، ایک حقیقی جینیس۔ انشاء صرف شاعر نہیں تھے، وہ زبان کے سائنسدان تھے۔ انہوں نے اردو گرامر پر پہلی باقاعدہ کتاب دریائے لطافت لکھی اور زبان کے ساتھ ایسے حیران کن تجربات کیے جیسے بغیر نقطوں والی پوری کہانی لکھ دینا۔ ان کی ذہانت واقعی کمال تھی۔ اس کہکشاں کا دوسرا روشن ستارہ ہے خواجہ حیدر علی آتش، جنہیں دبستان لکھنؤ کا سب سے بڑا کاریگر مانا جاتا ہے، یعنی مرثا ساز۔ آتش کا یہ ایک شعر پورے دبستان لکھنؤ کا منشور ہے۔ وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ شاعری صرف جذبات کا بہاؤ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جوہری کا کام ہے، ایک ہنر ہے جس میں لفظوں کو نگینوں کی طرح احتیاط اور خوبصورتی سے جوڑا جاتا ہے۔
यही कारीगरी आतिश का कमाल था। और अब बात करते हैं तीसरे सतून की, शेख इमाम बख्श नासिख, जिन्हें उर्दू ज़बान का सबसे बड़ा रिफॉर्मर यानी मुस्लिह कहा जाता है। नासिक का मिशन शायरी से भी ज्यादा जुबान की इस्लाह था। उन्होंने एक मुहिम चलाकर उर्दू जुबान को साफ किया, पुराने और मुश्किल अल्फाज को तर्क कर दिया और जुबान के उसूल ज़वाबित बनाए। उनकी ये खिदमत उनकी शायरी से भी कई ज्यादा बड़ी और पायदार साबित हुई। ये सिर्फ दावे नहीं थे। नासिक ने अपने से पहले के उस्तादों जैसे मीर और मुसफ़ी के दौर के 121 अल्फाज को बाकायदा तौर पर मतरूक करार देकर शायरी की लुगत से निकाल दिया। ये इस बात का सबूत है कि वो ज़बान को एक मुनज़्ज़म शक्ल देने में कितने संजीदा थे। तो इस तमाम बहस के बाद दबिस्तान लखनऊ ने उर्दू अदब को आखिर दिया क्या? इसकी सबसे बड़ी देन क्या है? अहम नुक्ता यह है कि भले ही लखनऊ की शायरी का मौजू महदूद था, मगर उसने उर्दू ज़बान को जो पुख्तगी, सफाई और साख्त दी, वो इसकी सबसे बड़ी और हमेशा रहने वाली मिरास है। इस दबिस्तान ने ज़बान को वो डिसिप्लिन सिखाया जिस पर आज जदीद उर्दू की इमारत खड़ी है। और आखिर में ये सवाल कि क्या ज़ाहिरी हुस्न और नुमाइश पर जोर देने वाला ये लखनवी अंदाज़ वाकई ख़त्म हो गया है, या फिर आज के फैशन, फिल्म और सोशल मीडिया के दौर में जहां ज़ाहिरी चमक दमक ही सब कुछ है, यही अंदाज़ किसी नई और ज़्यादा ताकतवर शक्ल में हमारे दरमियान जिंदा है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।